زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی آپ سے آ کے شکایت لگاتا ہے، تو آپ اس کی مکمل تحقیق کر لیں، مکمل جان لیں، مکمل اس کو اویئر کر لیں، مکمل اس کی جانچ پڑتال کر لیں، تاکہ آپ کسی کے صرف کہنے سے بدگمان ہو کر کسی تیسرے شخص کی بے عزتی نہ کر دیں، اس کا کوئی نقصان نہ کر دیں۔ اگر آپ سے کوئی شکایت لگاتا ہے کسی تیسرے کے بارے میں آ کے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اس سے صبر کریں، تحمل کریں، پھر اس سے پوچھ لیں یار کہ میں نے کچھ اس طرح کی باتیں سنی ہیں، از دیٹ رائٹ اور ناٹ، تو اس کو ہو جائے گا کہ وہ جو بھی ہوا وہ کہے گا ٹھیک ہے یا غلط، تو اس پہ غلط ہو تو تنبیہ کر دیں، ٹھیک ہوں تو کہیں کہ آ، مطلب کہ ٹھیک ہے، پھر کیا، پھر تو اعتراض کی کوئی بات نہیں رہی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آ، قرآن پاک میں بھی رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کسی بھی معاملے کے بارے میں خوب جانچ پڑتال اور تحقیق کر لیا کرو، تاکہ تم نقصان سے بچ سکو، یہ اس لیے کہا گیا ہے۔ اور دیکھیں نا، ابھی ایک بندہ آپ کے پاس آ کے بھڑکاتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور آپ غصے میں آ کے آ، اس کسی کے بارے میں بھڑکاتا ہے، تو آپ اس کسی کا نقصان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں وہ بھڑکا رہا ہے، اور بعد میں آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ او یہ تو میرا نقصان ہو گیا، تو یہ تو میری اٹ مینس کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کو ساری زندگی کا پچھتاوا رہے گا یار کہ میں نے کسی بندے کو انسلٹ کر دیا، اس کو برا بھلا کہہ دیا، یا ایک غلط انفارمیشن کی بنیاد پر، ایک غلط تہمت کی بنیاد پر، ایک غلط بلیم کی بنیاد پر، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ دو جگہ سے لوز ہو گئے، ایک تو اس سے متنفر ہو جائیں گے جس نے آپ کو خبر دی، اور ایک اس سے متنفر ہو جائیں گے جس کے ساتھ آپ نے گڑبڑ کر دی غصے میں آ کے۔ کوئی بھی انسان آپ کو کسی کے بارے میں بھی مس گائڈ کرے، بلیم کرے، ایکیوز کرے، ٹھیک ہے جی، تو آ، خوب جانچ پڑتال تحقیق کر لیں، تاکہ کسی بے گناہ کو نقصان نہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ آ، ایک بستی تھی، تو وہاں ایک انسان کا مرڈر ہو گیا، تو قاتل کو پکڑ لیا گیا، اور جب قاتل کو پکڑ لیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ اس پوری بستی میں یا اس پوری بستی کے لوگ اس ایک بے گناہ انسان کے مرڈر میں ملوث ہیں، تو میں اس پوری بستی کو نہ چھوڑتا، ٹھیک ہے۔ پھر چلیں، یہ ابھی بات ایک اور آ گئی ہے کہ برائی کو دیکھ کر روکنے کا حکم ہے، اپنی طاقت سے روکو، اپنی پاور سے روکو، خواہ کسی بھی لیول کی ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اپنے دوستوں کو استعمال کر کے یا اپنے دوستوں سے کہہ کر اس برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اپنے دل میں برا خیال کر کے بے بس ہو کے بیٹھ جاؤ کہ تم چینج کچھ نہیں کر سکتے ہو، ہاں اگر کچھ کر سکتے ہو تو پھر پیچھے نہ ہٹو، پھر کوشش ضرور کرو اپنی حتی الامکان اور آخر حد تک کہ تم اس برائی کی پریونشن ضرور کرو، ٹھیک ہے جی۔ اور ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ہے نا دنیا میں، وہ قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ برائی اور برائی کرنے والے اسباب ختم نہیں ہوں گے۔ یہ چیزیں بیسٹ ایجوکیشن سے امپروو ہوتی ہیں، یہ چیزیں بیسٹ نالج سے امپروو ہوتی ہیں، یہ چیزیں بیسٹ تربیت سے امپروو ہوتی ہیں، اور سکول ہو، گھر کا ماحول ہو، یا سوسائٹی کا ماحول ہو، یا شہر کا ماحول ہو، یا گاؤں کا ماحول ہو، آپ کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے آگے چلنا چاہیے، تاکہ آ، ہمارے معاشرے میں اچھائی زیادہ سے زیادہ ہو اور برائی کم سے کم ہو، تاکہ ہم بینگ اے گڈ نیشن ڈیولپ ہو سکیں۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ آ، ہم باہمی اتحاد سے آگے چلیں گے، ہم باہمی اتحاد سے آگے چلیں گے۔ سوئٹزرلینڈ میں جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں بزرگ، ٹھیک ہے، ابھی وہ ریٹائرڈ لائف گھر میں بیٹھ کے گزاریں گے، کسی سے لڑائی کریں گے، کسی کو پریشان کریں گے، کسی کو ٹینشن دیں گے، خود ٹینشن لیں گے، یا وہ ساری دن محتاجی کی طرف چلتے جائیں گے،
کیونکہ بزرگ آدمی اگر بیٹھ جائے تو محتاج ہو جاتا ہے، اور محتاج ہو گیا تو پھر وہ ڈپینڈنٹ ہو گیا مزید، وہ ڈس ایبلٹی کی طرف چلا گیا۔ تو اس سے بچانے کے لیے انہوں نے بزرگوں کے ذمے کچھ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، ریٹائرڈ بزرگ جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پینشن بھی دے رہے ہیں، اور انہیں بزی رکھنے کے لیے انہوں نے مختلف طرح کی ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں، اچھی ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں، تاکہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی رہے اور اصلاح بھی ہوتی رہے، اور یہ بزرگ جو ہیں یہ ناکارہ بھی نہ ہوں۔ اٹ مینس کہ اگر کوئی بھی بندہ اگر دل چھوڑ جائے نا، بیٹھ جائے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بس ہو گیا ہوں، بس پھر وہ اٹھ نہیں سکتا، پھر اس کی لائف اسٹیبلٹی کی طرف آنا ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ رب کا کوئی معجزہ ہو جائے تو وہ اسٹیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جو بیٹھ گیا اس کے لیے واپس اٹھنا مشکل ہے۔ تو یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ تاکہ ان کو بزی رکھا جائے۔ تو معاشرے تو دو فائدے ہو گئے، ایک تو وہ بزی ہو گئے، معاشرے کی اصلاح بھی ہو گئی، اور وہ معذوری سے بھی بچ گئے، کیونکہ جب تک بزرگ واک کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، اور ایٹ لیسٹ ایک دن میں ان کو ہاف آور تو ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے۔ کیوں؟ بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، پسینہ نکلتا ہے، کولیسٹرول لیول ریڈیوس ہو جاتا ہے، شوگر ریڈیوس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ اسٹیمنا بڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی ایک ہی مرتبہ آپ نے وہ رولنگ مل لی اور اس پہ بھاگنا شروع کر دیا، نہیں، سلولی آپ کا اسٹیمنا بحال ہوگا۔ پہلے 3 منٹ، 5 منٹ، 7، 9، 16، 18، اسی طرح اوپر پھر آپ جو ہے نا وہ آپ 30 منٹس تک بھی آپ کا اسٹیمنا بحال ہو جائے گا۔ آپ ایکسرسائز بھی کر لیں گے، آپ جو ہے وہ آپ کا بیسٹ باڈی کی کیلوریز بھی ویسٹ ہو جائیں گی، آپ کو موٹاپا بھی نہیں ہوگا، آپ کو بھوک بھی ٹھیک لگے گی، اور آپ کی پوری باڈی فریش رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو ایج بڑھنے کے ساتھ جھریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان کی باڈی ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسکن کا کلر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کی باڈی ویک، یعنی کہ بہت زیادہ ٹائرڈنیس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ آدھا گھنٹہ ٹائرڈنیس تو ہوگی، مے بی 1 آور تک اس کی اثرات رہیں ٹائرڈنیس کے، لیکن وہ ٹائرڈنیس ٹیمپوریری ہے۔ چند ویکس میں جب آپ کی باڈی بحال ہو جائے گی نا، یوز ٹو ہو جائے گی، یعنی کہ یہ ہاف آور کی ایکسرسائز کے ساتھ، ان 24 آورس ہاف آور ایکسرسائز کے ساتھ، پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا ٹھنڈے ہو کے آپ نہائیں گے تو آپ کے سارے باڈی کی جو تھکاوٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ تو آپ اپنی جو ہیلتھ ہے اس کو اسٹیبل رکھ سکیں گے، ٹھیک ہے جی، اور ہیلتھ کو اسٹیبل بھی رکھ سکیں گے، اور آپ ایکٹیو بھی رہیں گے، اور آپ ڈیزیز سے بھی بچے رہیں گے۔ پھر ایک اور بات کہ اگر ہم اپنے ملک میں جو بزرگ لیول کے لوگ ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں یا گھر میں ساری دن گزار دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے، ان کو اگر ہم اس طرح کی مطلب سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں، اور ملک کی بہتری کے لیے ان کی خدمات حاصل کریں، ان کا نالج حاصل کریں، ان سے باتیں پوچھا کریں، ان سے ان کی لائف کے ایکسپیرینسز، جو گڈ ایکسپیرینسز ہیں وہ پوچھا کریں، تو ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہوگا، اور وہ ان کے لیے بھی ایک سہولت یہ ہوگی کہ وہ بھی بیزی رہیں گے، ان کو بھی پراؤڈ ہوگا کہ ہم بات کر رہے ہیں کسی سے، ٹھیک ہے جی۔ تو کوئی بھی موقع جو ہے اس طرح کا زندگی میں جانے نہ دیں، اور ینگ جنریشن جو ہے اس کو اپنے بزرگوں کے ساتھ تھوڑا سا کمیونیکیٹ بھی کرنا چاہیے، اور اٹیچ بھی رہنا چاہیے، کہ وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ نالج گین کرنے کے لیے باتیں پوچھتے رہا کریں، تاکہ نالج ابھی 40 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ایک بزرگ ہیں، وہ 40 سال پہلے ہم بچے تھے، ٹھیک ہے جی، ہمیں کچھ بھی اویئر نہیں ہے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، کیا سسٹم تھا، کیا نہیں تھا، لیکن اگر آج ہم ان بزرگوں سے پوچھیں گے آپ نے لائف کیسے اسپینڈ کی، زندگی کے تجربات، ساری باتیں، تو آپ کے شعور میں، نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا، آپ کا دماغ کھلتا جائے گا، ٹھیک ہے، تو آپ کے فیوچر کے لیے بیسٹ ہو جائے گا۔ اچھا، شکایت کی بات ہو رہی تھی، تو آپ اپنے اوپر لے لیں، ایک بندہ آپ سے شکایت لگاتا ہے نا، تو آپ ایبزارب کر جائیں، اس کو بھی مطمئن کر دیں، ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں اس بارے میں پوچھ بھی لوں گا، سوچ بھی لوں گا، اور تھوڑا سا تحمل برداشت کے ساتھ سوچیں کیا یہ درست ہے یا رانگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر صحیح ہے تو آپ اس بندے سے پوچھ لیں، اور اگر آپ کو اشکال ہے، اشتباہ ہے کہ نہیں اس سے پرابلم کریٹ ہوگی، تو آپ اس کو نہ پوچھیں، اگنور کر دیں، لیکن اگر کوئی سیریس معاملہ ہو تو آپ کو کوآرڈینیٹ کر لینا چاہیے،
ایک دوسرے سے کہ اگر یہ باتیں ہیں تو آپ پوچھ لیں، آپ کوآرڈینیٹ کر لیں تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ غلط فہمی دوریاں پیدا کرتی ہے، غلط فہمی پرابلمس پیدا کرتی ہے، لڑائی جھگڑے نفرتوں دوریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ تو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، غلط فہمی جو ہے نا بہت بہت نقصان دیتی ہے۔ سو اس نقصان سے پہلے ہی اپنے آپ کو بچا لیں، یہ سب سے بیسٹ لائف کی حکمت عملی ہے، لائف گزارنے کی سب سے بیسٹ حکمت عملی ہے کہ نقصان ہونے سے پہلے اپنے آپ کو بچا لیں۔